اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی آل اللہ واللعن الدائم علی اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ۔ سامعین گرامی، ناظرین محترم، روز قدس رہبر معظم سید علی خامنئی حفظہ اللہ کی نگاہ میں اس عنوان سے چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روز قدس جس کو حقیقت میں امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے 13 رمضان کو 1399 ہجری قمری میں یہ اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو روز قدس کے عنوان سے منایا جائے گا۔ یہ دن امت اسلامی کا دن ہے۔ یہ دن مظلوم کی حمایت اور ظالم کی دشمنی کے حوالے سے کہ یہ ظالم کے ہم دشمن ہیں، مظلوم کے حامی ہیں۔ یہ دن فقط فلسطین کے حمایت کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم رہتے ہیں ان مظلوم کی حمایتوں کا دن ہے کہ ہم اس دن مظلوم کی حمایت کر کے اعلان کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہر اس مظلوم کا حامی ہے جو جہاں بھی رہے، اس کا اسلام کے ساتھ ربط ہو یا نہ ہو، اگر مظلوم ہے تو اسلام اس کا حامی ہے۔ قرآن مجید میں 2 سورہ میں ایام اللہ کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 اور سورہ جاثیہ آیت نمبر 14 میں، کہ خداوند متعال کی نگاہ میں کچھ ایام ہیں۔ یہ ایام اللہ ذکرہم بایام اللہ۔ اے رسول، حضرت موسیٰ کو خطاب ہے کہ اے رسول، اے حضرت موسیٰ، اپنی قوم کو ایام اللہ کی یادگیری دلاؤ، ان کی یاد دلاؤ۔ کیا یہ دوسرے دن ہفتے کے، مہینوں کے، سالوں کے یہ اللہ کے دن نہیں ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، سب اللہ کے دن ہیں، لیکن خاص یہ ایام اللہ کا جو ذکر ہے اس کو کہتے ہیں یہ اضافہ تشریفی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ان ایام کو خدا نے شرافت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ وہ کون سے دن ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں ایام اللہ ان ایام کو کہا جاتا ہے، ان دنوں کو کہا جاتا ہے جن دنوں میں اللہ کی قدرت تجلی پیدا کرتی ہے، اللہ کی قدرت نمایاں ہوتی ہے۔ اسی عنوان سے جو امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے روز قدس آخری جمعے کو رکھا، یہ بھی یوم اللہ ہے۔ یہ انہی ایام اللہ کا ایک مصداق ہے کہ خداوند متعال کی قدرت اس دن تجلی پیدا کرتی ہے، اور رہبر معظم انتظار کرتے ہیں اس دن کا کہ روز قدس کب آئے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ رہبر معظم جیسی شخصیت اس دن کا خود انتظار کرتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر ہم اس طرح کہیں کہ اس دن تمام امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتی ہے کہ اپنے اصلی دشمن کو یہ بتائے کہ تم نے جتنا کام کیا ہے صحیح، لیکن پھر بھی امت مسلمہ اتحاد میں ہے، متحد ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فقط دشمن کو یہ نہیں بتانا کہ ہم ساتھ ہیں، نہیں، بلکہ غلبہ اسلام کی بات کرنی ہے کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اور اسی حوالے سے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ایام اللہ کون سے دن ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد یا حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قیام کا دن ہے، یا رجعت کا دن ہے، یا قیامت کا دن ہے۔ اور انہی ایام کو تسلسل دیتے ہوئے کہ خدا کی قدرت تجلی پیدا کرتی ہے، ان دنوں میں روز قدس کو یوم اللہ کہا جاتا ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنئی تمام امت کو لے کے چل رہے ہیں اس سمت میں کہ وحدت اور اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے دشمن کے سامنے مقاومت پیدا کریں اور اس قدس کو آزاد کروائیں۔ آئیے ہم بھی اس
قدس کو آزاد کرانے کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالیں کہ رہبر معظم کی اگر آپ انہی دنوں میں سائٹ کو دیکھیں تو رہبر معظم کی سائٹ پر قدس کی آزادی کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ قدس خرم شہر دیگر می شود، یعنی جس طرح ایران کے شہر خرم شہر کو صدام ملعون نے غصب کیا تھا اور پھر ایرانیوں نے، ایرانی قوم نے خرم شہر کو آزاد کروایا تھا، تو امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے وہ دن جس دن خرم شہر آزاد ہوا تھا، امام نے فرمایا کہ آج خرم شہر کو ہم نے آزاد نہیں کروایا بلکہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کروایا ہے۔ یہ وہی توحید حقیقی ہے۔ تو رہبر معظم روز قدس اور قدس کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو ان کے مبانی اور افکار ہیں، یہ وہی باتیں ہیں کہ دربار کی جو امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے کی تھی کہ قدس کو آزاد جو یہ امت کرائے گی ہم نہیں بلکہ خدا قدس کو آزاد کرائے گا۔ یہ فقط فلسطین کی حمایت نہیں ہے بلکہ ہر مظلوم کی حمایت ہے۔ اسی لیے جس طرح رہبر معظم نے اپنی سائٹ پہ ان کی جو یہ حمایت فلسطین کے حوالے سے جو چیزیں ابھی بیان کی گئی ہیں کہ اس کورونا کے دور میں، اس کورونا وبائی مرض کے ان حالات میں ہم ریلیاں اگرچہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مظلوم کی حمایت کا مختلف طریقوں سے اعلان کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی گاڑیوں پر، ہم اپنی بائک پر جو چھوٹی سی سواریاں ہیں اس پہ فلسطین کا جھنڈا اور قدس کی جو تصویر لگا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، ہم قدس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی قدس ہے جو قبلہ اول مسلمین ہے، کعبۃ اللہ قبلہ دوم ہے، قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ آئیے اسی قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اور اس دنیا میں اگر جب تک زندہ ہیں تو اس قدس کی آزادی کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔